ہوتا جانتے ہو کہ اس زمانے ہوتا یہ ملک الموت آیا کرتے تھے روح نکالنے کے لیے. جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام جب آتے تو ان سے تعلق جڑا ہوا تھا, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت ان سے اجازت طلب کرتے ہیں, کیا ہم کو اجازت ہے تمہاری روح نکالنے کی؟ اجازت انبیاء اور رسولان اعظام کے لیے خاص ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نبی اور رسول کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو ان سے اجازت طلب کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, معلوم تھا ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں آپ کو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کا مزہ آپ جانتے ہی ہیں میرے بھائیوں. بریانی کا مزہ ہے, کھٹے کا مزہ ہے, میٹھے کا مزہ ہے. جن چیزوں کو آپ نے دیکھا استعمال کیا اس کا ذائقہ معلوم ہے, مگر موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. یاد رکھو موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. دنیا میں آدمی اللہ کے لیے اپنی ذات کو اگر وقف کر دیا تو اس کا جو موت کا مزہ آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس کی بات ہی نہیں رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے بات واضح ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شہید ہوتا ہے اللہ کے راہ میں تو اسے کچھ تکلیف نہیں ہوتی جس طرح چونٹی کاٹنے کے برابر ہوتی ہے. بانس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسے نکالی جاتی ہے کہ گویا آپ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کپڑا ہے ڈال دیا جائے خاردار درخت پر کاٹو, ہرے درخت پر ڈالنے کے بعد ایسا جب کھینچ کر نکالا جاتا ہے سارا کا سارا پھٹ جاتا ہے. تو جسم سے اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے, بڑی سخت ہوتی ہے. موت کا ایک مزہ ہے, اس کو ایک حدیث سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. موت کا ایک بہت بہترین مزہ ہے, ہر چیز کا مزہ ہے. نماز کا ایک مزہ ہے, روزے کا ایک مزہ ہے, عبادت کا ایک مزہ ہے. موت کا ایک کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان فرمایا ہر چیز مرنے والی ہے, ہر چیز کو موت آنے والی ہے. مگر موت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ موت بھی نہ سمجھنا بیکار, حکمت سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے اندر بھی ذائقہ ہے, اس کے اندر بھی مزہ ہے. بخاری شریف کی اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے, مسلم شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے رب کائنات جنتیوں کو جب جنت میں داخل کرے گا, سارے جنت میں رہیں گے, وہاں کی ہر غذا سے ہر ذائقے سے لطف اندوز ہوں گے. شہد کی نہروں سے, دودھ کی نہروں سے, میٹھے پانی سے, حور و غلما سے, مختلف غذاؤں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. اور ذائقہ ہر ایک کا ذائقہ جب چکھیں گے تو وہ مرحلہ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ موت کے مزے کو بتلانے کے لیے ان سے پوچھے گا اے لوگوں, اے جنت میں رہنے والوں, کیا کوئی تم میں سے دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو اتنا ذائقہ جب وہ چکے ہوں گے دنیا کی لذتوں کو دیکھے اور جنت کی لذتوں کو دونوں کو بھی جب چکھ لیے وہ کہیں گے دنیا میں جو ہم ذائقہ دیکھا ہی نہیں, یہاں ذائقہ اتنا پیارا اچھا ہے. دنیا میں کیا کہیں, کچھ بھی نہیں, وہ تو ختم ہے, دنیا فنا, اس کے لذتیں بیکار. مگر تیری جنت میں ایسی لذتیں ہم نے ہماری نگاہوں نے دیکھا, نہ ہماری زبانیں چکا, نہ کانوں نے سنا. ایسی لذتیں ہیں کیسے جائے پروردگار عالم. مگر ایک قوم اٹھے گی جو لذت چکے گی, وہ کہے گے مرنا پروردگار عالم دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کیوں, وجہ کیا ہے, کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ پروردگار عالم جس وقت ہماری روح نکالی گئی شہادت کا جام ہم نے پیا, تیرے خاطر ہم نے گردن کٹائی, تیرے لیے ہم نے
قربانی دی جب وہ ہم نے لذت جو چکی تھی، وہ ذائقہ جو چکا تھا، تیری جنت میں کسی کے اندر ذائقہ نہیں ہے، بس اپنی جان تیرے لیے قربان کیے، تیرے رسول کے لیے، تیرے دین کے لیے ہم نے جان کٹائی تھی، وہ لذت تیرے جنت میں نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ دنیا میں بھی جاتا جا، تیرے خاطر ہم اپنی جان قربان کرتے جائیں گے، پھر وہ لذت حاصل کرتے جائیں گے مولا، وہ لذت نہیں۔ اے مومنو، اے مسلمانو، یا معلوم کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، موت کا مزہ کب معلوم ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہو بیمار پڑا تو بریانی کا مزہ نہیں آتا، نہ میٹھے کا ہے، بخار شدت کی کھاؤ بریانی تو کہیں گے کڑوا کڑوا ہے ذائقہ، بریانی ٹھیک نہیں بنی۔ بریانی اپنی جگہ صحیح ہے، ذائقہ چینج تمہارے نفس کی وجہ سے ہوا۔ تو اسی طرح یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو بھی رکھا ہے، موت کو بھی اگر رکھا ہے تو معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک اور پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور ایک ایسا نظارہ کرایا جائے گا، جنتی بھی دیکھتے رہیں گے، جہنمی بھی دیکھتے رہیں گے۔ موت کو لایا جائے گا، موت دکھتی نہیں ہے دنیا میں، دنیا میں موت نہیں دکھتی اپنے، مگر جب دکھے گی ہر کوئی کہے ہاں یہ موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ اب ذائقہ یہیں تک، اس کے بعد ذائقہ نہیں، اس کے بعد کا ذائقہ نہیں۔ موت کو جب لایا جائے گا، سب کے درمیان موت آئے گی، دیکھ کر تم رہیں گے یہ تو موت، یہی تو موت ہے۔ اب ہم نے دنیا میں جب ہماری روح نکالی گئی تب بھی ذائقہ ہم نے چکھ لیا، جنت کا ذائقہ چکھ لیا، جہنمی جہنم میں چلے گئے وہ بھی ذائقہ چکھ چکے تھے، ان کی بھی روح نکالی جائے گی۔ تو اس وقت اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو ہوگا کیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جہنمیوں پر اتنا غم طاری ہوگا، اتنا غم طاری ہوگا کہ اس وقت دنیا میں کوئی حیات ہو، یوں سمجھ لو کہ دنیا میں حیات ہو، اس پر جب غم آ جاتا ہے، غم کی وجہ سے موت آتی ہے تو وہاں وہ ان کو ہوگا۔ اب موت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جلتے اور بھڑکتے پریشان ہوں گے، کیا ہوگا؟ پریشان ہوں گے۔ ان کی یہ کیفیت ہوگی، مگر جنتیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ خوشی سے اتنا